بسم اللہ السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور تہجد کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی حدیثیں آج بھی کنٹینیو کریں گے۔ آج کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب رات کی آخری تہائی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے رحم فرمائے اس مرد پر جو رات کو اٹھے اور نماز ادا کرے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اسے بیدار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے، اور اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور نماز ادا کرے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے، اگر وہ نہ جاگے تو اسے بیدار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے خدائے بزرگ و برتر محبت رکھتا ہے۔ ان میں سے پہلے تو یہ کہ صورت ہے کہ کسی قوم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ان سے سوال کیا، کسی رشتے کے باعث نہیں جو اس کے دوران ان کے درمیان تھا، بلکہ محض اللہ کے نام پر، مگر ان لوگوں نے جو اسے کچھ نہ دیا، اس پر اس قوم کا ایک شخص اپنے قوم کے لوگوں سے پیچھے رہ گیا تاکہ ان سے علیحدہ ہو جائے، اور پھر چھپا کر اس سائل کو دے آیا، اس طرح اس کے عطیے کا کسی کو پتہ نہ چلا سوائے خدائے بزرگ و برتر کے اور اس شخص کے جس نے اس کو دیا تھا۔ بس اس طرح چھپا کر رہے خدا دینے والے اس سے خدا محبت رکھتا ہے، اور دوسرا شخص جس سے خدا محبت رکھتا ہے، اس کی یہ صورت ہے کہ کوئی قوم رات بھر چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا کہ نیند انہیں ان تمام دوسرے کاموں سے دل پسند لگنے لگی جنہیں نیند کے برابر قرار دیا جاتا ہے، تو وہ اترے اور پڑھ کر سو گئے، لیکن ان میں سے ایک شخص نہ سویا، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اللہ کے حضور میں خوشامد اور عاجزی کرتا رہا، اللہ کی آیات کو پڑھتا رہا، اور خدا کی محبت حاصل کرنے والا تیسرا شخص وہ ہے جو لشکر میں تھا، لشکر والوں کا دشمن سے مقابلہ ہوا، وہ شخص شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہو گئے، مگر وہ سینہ تانے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ یا تو وہ شہید ہو گیا یا اسے اللہ نے فتح عطا کر دی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن السلام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعنی مدینہ منورہ میں، تو لوگ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور ہر طرف کہا جانے لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بس لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا۔ جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا تو میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نعوذ باللہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات جو کہ یہ فرمان تھا کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، یعنی کثرت سے ایک دوسرے پر سلام کیا کرو، غریب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، اگر یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ اسے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔